الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت ماہ پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی ایک دعا ہے، اس کی محبت بھی ایک عطا الہی ہے، اس کی محبت بھی ایک عبادت ہے۔ اس سے محبت کرنے کی میرے نبی نے دعا مانگی ہے۔ چلیے ایک حدیث سناتا ہوا چلو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اپنے حجرے سے نہیں نکلے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہوتا دیکھ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نکلے، اقامت کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختصر نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز ہم لوگوں سے کہا، جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تم سے وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس نے صبح مجھے آنے سے روک لیا تھا۔ قصہ یہ پیش آیا، میں رات کو بیدار ہوا، وضو کر کے جتنے مقدر میں تھا نماز پڑھی، پھر مجھے نیند آنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں، اللہ رب العزت نہایت حسین صورت میں میرے سامنے ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، پروردگار حاضر ہوں۔ کہا، ملائے اعلیٰ کس چیز کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، پروردگار مجھے خبر نہیں۔ کہا، کفارات اور درجات کے سلسلے میں، یعنی گناہ کس سے میٹے جاتے ہیں اور انسان کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کفارات اور درجات کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کفارات اور درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا، جماعت میں شرکت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، نماز کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے، پھر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے کفارات یعنی گناہ جو ہے میٹے جاتے ہیں۔ پھر باری تعالیٰ نے کہا، اس کے بعد کس چیز کے ثواب کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، کھانا کھلانا اور میٹھی اور اچھی بات کہنا، رات کو جب ساری مخلوق مہوئے خواب ہو نماز پڑھنا، یہ وہ نیکیاں ہیں جن سے نیکیوں کے اور انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے، اچھے اخلاق سے بات کرنے سے اور شب بیداری کر کے نماز تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مانگنا ہو مانگو۔ میں نے کہا، اے اللہ میں آپ سے بھلائیوں کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، اور یہ کہ تم میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخشوائے ہوئے ہیں، پھر یہ دعا سکھانا تھا۔ اور اگر اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا ہو تو مجھے اس میں مبتلا کرنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت، تیرے چاہنے والوں کی محبت، تیری محبت سے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب بالکل سچا ہے، لہذا تم پڑھو اور یاد کرتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ عزیزان محترم، کیا اونچی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کفارات اور درجے بلندی کی بات بتا دی۔ پھر آپ نے جو دعا مانگی، آخری دعا یہ تھی کہ اللہ کے اے اللہ، میں تجھ سے محبت کی دعا کرتا ہوں، تیرے چاہنے والوں کی محبت اور تیری محبت سے، اور تیری جو وہ اعمال جو تجھ سے قریب کرتے ہیں ان اعمال کی محبت بھی، ان اعمال کی لذت بھی عطا کر۔ کتنی اونچی آپ نے دعا فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی مرتبہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری محبت کا طلبگار ہوں، اور اس شخص کی محبت کا بھی جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کا بھی جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے گھر والے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم تبع تابعین سے محبت کرتے ہیں،
اسی لیے ہم اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم مرشدین کرام سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ تجھ سے محبت کرنے کی مجھے توفیق دے، اور تجھ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے، اور وہ اعمال سے بھی محبت عطا کر جو اعمال تیرے قریب تک، تیری قربت، تیری معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اعمال سے بھی مجھے محبت اور لذت محبت عطا فرما۔ یہ تین دعائیں آپ نے فرمائی ہیں، اسی لیے ہم ان کی محبت و اکرام کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، اسی لیے ہم ان کو چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے اکرام کرنے والے ہیں، ہم اسی لیے ان کا اکرام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکے، اسی لیے کرتے ہیں تاکہ انبیاء کرام نے ان کی دعا اور محبت مانگی ہے اللہ سے، یہ دعا کی ہے کہ ان کی محبت بھی عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تیرے محبت کرنے والوں کا مقام بھی بڑا ہی اعلیٰ و اعلیٰ اور نرالا ہے ذان محترم، اسی لیے ہم محبین الہی کو ہم بھی محبت کرتے ہیں، ان کا ادب و اکرام کرتے ہیں، ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، صحیح معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا ہمیں جامع بنا دے اور پیروکار بنا دے اور سچا اس کامل بنا دے۔ ہمیں تیری سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اور تجھ سے جو محبت کرتے ہیں ان سے خالص تیرے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ اعمال جو تیری معرفت اور تیرا قرب عطا کرنے کا اسباب ہیں، ذریعہ ہیں، وہ محبت و عبادتوں میں ہمیں لذت عطا فرما، ان عبادتوں کی ہمیں محبت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔